بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم قابل قدر حضرات علماء کرام اور عمائدین شہر، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا انعام، اس کا احسان، اس کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی مبارک اور عالی فکروں کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے. دنیا کی زندگی بڑی مختصر، بڑی چھوٹی اور عارضی ہے. اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. وہ زندگی موت پہ شروع ہونے والی ہے. دنیا میں ہم سب چند دن کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے، شہر والوں کا بھی، دیہات والوں کا بھی، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، مال والوں کا بھی، غریبوں کا بھی. ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے. جن دن کو اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا ہے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، وہ اس کی آزمائش و امتحان کے لیے ملی ہے. تو لہذا ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کو ایسی بنا کر سوار کر کے اللہ تعالیٰ کی یہاں پیش کرنا کہ اللہ رب العزت راضی و خوش ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کی جو تربیت فرمائی کہ جو جس حال میں ہے اسی حال میں انہوں نے اللہ کو راضی کیا. مال والوں نے اپنے مال میں اللہ کو راضی کیا، غریبوں نے اپنی غربت میں راضی کیا، علماء نے اپنے علم کے ساتھ اللہ کو راضی کیا، اور شہر والوں نے، دیہات والوں نے، بادشاہوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، ہر ایک نے اللہ کو راضی کیا ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم سب چند دن کے لیے آئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ دنیا صرف 3 دن کی ہے. پہلا دن گزر گیا، جسے کہتے ہیں عربی میں الامس، گزشتہ کل. عشناہ ولن یعود، جس کو ہم نے گزار دیا وہ دن لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا. جس کی جتنی زندگی گزری وہ دنیا کا پہلا دن ہے. کسی کے 20 سال گزرے، 30 سال، 50 سال، 70 سال، یہ پہلا دن ہے، گزر گیا، ابھی واپس نہیں آئے گا. دنیا کا دوسرا دن آج کا دن، وہ بھی گزر گیا. صبح میں ہم کہہ سکتے تھے کہ الیوم، دوسرا دن ہے آج کا، نعیشہ ولن یدوم، جس کو ہم گزار رہے ہیں لیکن اسے دوام نہیں. لیکن افسوس کی بات، ہمارا دوسرا دن بھی نکل گیا. دنیا کا تیسرا دن غدن، آنے والا کل، جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لا ندری این نکون، ہم نہیں جانتے کل کے بارے میں کہ ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. تیسرے دن کی کوئی گارنٹی نہیں. بہت سے لوگ راتوں میں سوتے ہیں، صبح کو نہیں اٹھتے. ابھی چند 2-3 دن پہلے ہمارے ایک دوست ندوی عالم نوجوان، ایک چھوٹی سی بچی ہے 1 سال کی، بالکل 35 سال عمر، اور رات میں سوئے، صبح کو نہیں اٹھتے. اسی لیے روزانہ ہم دعا پڑھتے سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے ہی نام پہ مرتا ہوں، اگر تو نے چاہا تو جی جاؤں گا. صبح میں اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے موت دے کر دوبارہ زندگی عطا فرمائی، لیکن والیہ النشور، قریب مجھے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے اس کا بار بار تکرار کیا ہے اور دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو،
کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. ابھی میں اس کی تفصیل میں آیتوں میں نہیں جاؤں گا. جگہ جگہ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا ایک سامان ہے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے مال والے، بڑی بڑی بلڈنگوں والے، بڑی بڑی عمارتوں والے، اور بڑے بڑے بادشاہ اور شہنشاہ اور دنیا میں بڑے بڑے فاتحین دنیا میں آئے، لیکن دنیا سے چلے گئے. اسی لیے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑے بڑے ظالموں کی گردنوں کو موت سے مروڑ دیا اور بڑے بڑے متکبرین کے غرور کو اللہ نے خاک میں ملا دیا. کیسے کیسے لوگ آئے تھے دنیا میں. نمرود اپنا سجدہ کرواتا تھا، پوری دنیا کی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. فرعون کہتا تھا میں پورے ملک مصر کا بادشاہ ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. بڑے بڑے لوگ آئے اور بعضوں نے بڑے بڑے محلات بنائے. سیرت مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا محل خسرو پرویز نے بنایا. 40 مربع میل میں اس کا محل تھا اور 11,000 پلروں پر اس کی چھت کھڑی تھی. 11,000 ستون تھے، اس کے اوپر اس کی چھت تھی. اس چھت کے اندر جو سب سے بڑا جو گنبد تھا اس میں 1,000 سونے کے فانوس تھے. 10 لاکھ کی فوج محل کے اندر ہوتی تھی. اندازہ لگائیں ہم 10 لاکھ آدمیوں کا ایک اجتماع کرتے ہیں تو 6 مہینے پہلے سے تیاری ہوتی ہے اور سدھرنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں اور روزانہ 10 لاکھ کا کھانا بنتا تھا. دنیا نے بہت کچھ دیکھا ہے. ہمارے بزرگوں میں سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ گزرے. 555 ہجری کا ان کا قصہ بھی حضرت شیخ نے لکھا ہے. حضرت کی خانقاہ تھی اور اس میں لکھا ہے کہ روزانہ 1 لاکھ آدمی کھانا کھاتے تھے. 1 لاکھ آدمی حضرت کی خانقاہ میں کھانا کھاتے تھے اور 200 قسم کے کھانے لوگوں کے مزاج کے مطابق بنتے تھے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑے بڑے محلات کھنڈر بن گئے. بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے؟ دنیا میں بڑے بڑے فاتحین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، خون کی ندیاں بہا دی، دنیا کے ملکوں کو فتح کیا اور پوری دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑے، لیکن نام و نشان تو بہت سو کے مٹا دی. مورخین نے عجیب بات لکھی ہے کہ 2 فاتحین ایسے گزرے ہیں جن کی قبروں کے نشان بھی اللہ نے مٹا دی. ایک چنگیز خان جو چائنا کے پہاڑوں سے نکلا تھا اور نکل کر کے دیکھتے دیکھتے کروڑوں مسلمانوں کو اس نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ختم کر دیا، خاک میں ملا دیا اور خون کی ندیاں بہا دی، ملکوں کو ویران کر دیا اور چاہتا تھا کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ فاتح ہوں، لیکن اللہ کی شان کے اللہ نے اس کی قبر کے نشان کو بھی مٹا دیا. جب اسے دفن کیا گیا لوگ چاہتے تھے کہ بڑا فاتح ہے، بڑی قبر ہم بنائیں گے، بڑا قبہ بنائیں گے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ اس کی قبر کا نشان ہم مٹا دیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ بارش بھیجی. ایسی موسلا دھار بارش تھی کہ لوگ گھر سے باہر نکل نہیں سکتے تھے. رات میں بھی دن میں بھی مسلسل 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی. ایک درخت کے نیچے اسے دفن کیا گیا تھا. لوگ چاہتے تھے کہ ہم اس کی نشانی بنائیں گے، لیکن 6 مہینے کی بارش کے نتیجے میں لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. 6 مہینے کے بعد نکل کر کے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے دفن کیا تھا، اب وہاں ہزاروں درخت ہیں. کوئی کہتا تھا کہ ہم نے یہاں دفن کیا، کوئی کہتا یہاں دفن کیا، کوئی کہتا یہاں دفن کیا. لوگوں نے چھوڑ دو، اب تو کچھ نہیں ملے گا، اب 6 مہینے ہوئے ہیں، کہاں کہاں کھود ہو جائے، اب تو ہڈیاں بھی ملنا مشکل ہے. اس طرح اللہ نے نشان مٹا دی. اسی لیے اللہ پاک فرماتے کل من علیہا فان کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایک اللہ کا نام باقی رہے، ایک اللہ کی ذات باقی رہے. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، صرف اللہ کا نام باقی رہے گا. تو لہذا دنیا تو فانی ہے. دنیا میں بہت سے لوگ آئے چلے گئے، ہم بھی آئے ہم بھی جائیں گے. روزانہ لاکھوں کی تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے جاتے ہیں. یہ تو دنیا چل چلاؤ ہے، اس میں چند دن کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے. تو لہذا اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنی آخرت کو بنانا ہے. جن کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ان کے امتحان کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک ایسی زندگی دی، ایک ایسا دین لے کر اللہ کی طرف سے آپ تشریف لائے کہ ہر ایک کے لیے اس میں رہبری ہے. کوئی عذر نہیں کر سکتا
دنیا کا بڑا بادشاہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں دین پہ نہیں چل سکتا، اس کے لیے بھی دین موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فقیر یہ عذر نہیں پیش کر سکتا میں بہت غریب ہوں دین پہ نہیں چل سکتا، نہیں، ہر ایک کے لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی اور ہر ایک کو اپنے زندگی میں نمونے چھوڑے کہ ہر ایک کے لیے۔ اسی لیے آپ کے بعد جو حضرات خلفاء راشدین کی جو زندگیاں ہیں، جنہوں نے پوری امت کو دکھا دیا کہ کس طرح زندگی گزاری جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے دکھائی اور حضرات صحابہ کو اسی طرز پہ آپ نے تیار کیا، لہذا ان کی زندگیوں میں پوری امت کے لیے نمونے موجود ہیں کہ پوری امت کے لیے نمونہ موجود ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، کہ حضرات خلفاء راشدین کی زندگیوں کیا تھی۔ ہاں اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے۔ سیرت نگاروں نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن سواریوں پہ سواری کی ہے، اور لباس کے اعتبار سے بھی، سواریوں کے اعتبار سے بھی، ہر ایک کے لیے، مالداروں کے لیے بھی گنجائشیں چھوڑی ہے کہ اس کے اندر بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے چھوٹے درجے کی سواریوں پر بھی آپ سوار ہوئے، اعلیٰ قسم کی سواریوں پر بھی سوار ہوئے، معمولی سواریوں پر بھی بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواریوں کے نام میں سیرت پہ محفوظ ہے۔ آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری کی، ایک کا نام عسکر ہے، ایک کا نام فالب ہے۔ 4 اونٹوں پہ سواری کی، ایک کا نام قصوہ، جدعہ، عزبہ، شحبہ، یہ آپ کی اونٹیوں کے نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گدھوں پہ سواری کی، ایک کا نام عفیر تھا، دوسرے کا نام یافور تھا۔ اس کے بھی عجیب قصے لکھے ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ گدھے کو تو لوگ گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں گدھا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے کہتے ہیں گدھا ہے، لیکن وہ گدھا بھی ایسا تھا۔ سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا، مال غنیمت میں بہت سا مال آیا، اسی مال میں جانور بھی آئے، اسی میں گدھے بھی آئے۔ تو عفیر آگے بڑھ کے اللہ کے رسول سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبیوں میں آخری ہیں، میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میرے دادا پرداداؤں پر نبیوں نے سواری کی ہے، لہذا آپ مجھے اپنی غلامی میں شامل فرما دیں۔ اللہ کے رسول جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، وہ بھی آپ سے بات کرتے تھے، شکوے شکایتیں کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے اپنے حصے میں اسے لے لیا۔ ابھی اللہ کے رسول کا خادم بھی تھا، جب کوئی خادم موجود نہیں ہوتا، مثلا آپ کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو آپ کہتے یافور سے کہ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، مثلا ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تو وہ سیدھا جاتا، ان کے دروازے پر ایک ٹکر مارتا، وہ باہر نکل کے دیکھتے کہ یافور کھڑا ہے تو سمجھ جاتے کہ اللہ کے رسول نے بلایا۔ اور اللہ کے رسول سے ایسی محبت تھی کہ جس دن اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے تو وہ بے چین و بے قرار ہو گیا، مدینے کی گلیوں میں چیختا چلاتا پھر رہا تھا، چیختے چلاتے پھرتے یہاں تک کہ اسے قرار نہیں آیا، یہ کنویں میں چھلانگ لگا کے اس نے جان دے دی۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں زندہ نہیں تو میں رہ کے کیا کروں گا؟ تو یہ جانوروں میں محبت تھی اللہ کے رسول سے، بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹی عزبہ ہے، آپ کے وصال پر اس نے رونا شروع کیا، آنکھوں میں پانی جاتا تھا، روتے 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 مر گئی، ایک دانہ نہیں کھایا۔ یہ جانوروں کا حال ہے۔ اللہ کے رسول نے 2 خچروں پہ سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9-10 گھوڑوں پہ سواری کی ہے۔ گھوڑا اس زمانے میں اعلیٰ قسم کا جانور، جیسے آج کل ہمارے یہاں BMW ہوتی ہے، بینز اور مرسیڈیز، یہ کاریں جو ہوتی ہیں، اس کی گنجائش سے نکالی کہ 10 گھوڑوں پہ آپ نے سواری کی ہے، طراز، لزاز، لحیف، مرتجل، مرتجز، سجل، سکت، سبحہ، یعصوب، ورق، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ آپ کی 9 بکریاں تھی، عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرہ، غیفہ، زمزم، یہ 9 بکریاں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ ان کو چلاتی تھی۔ اب جس گھر میں ہوتے تھے اس آپ کی خدمت اقدس میں اس کا دودھ دو کر حضرت ام ایمن پہنچاتی تھی۔ یہ بکرا تھا جس کا نام یمن تھا۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے زندگی گزار کے امت کو دکھائی کہ مال ہے تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے، اور اگر غربت ہے تو غربت کی آپ نے اعلیٰ قسم کی مثالیں دے کے گزارا دی، ایسے زندگی پیش کی کہ پوری امت کا کوئی بھی فقیر کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زندگی نہیں گزار سکتا، میں دین پر نہیں چل سکتا۔ آپ نے اعلیٰ درجے کی قربانی دے کے دکھا، اور مال والوں کے لیے بھی زندگی ویسی آپ نے پیش کر کے دکھائی کہ زندگی کس طرح ہوتی ہے۔
کہ حضرات صحابہ نے، خلفائے راشدین نے ایک زندگی کے اعلیٰ نمونے پیش کر کے دکھائے کہ اللہ رب، ماشاءاللہ یہ جو مجمع ہے یہ بڑی صلاحیت والا مجمع ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے بہت سو کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. مال بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح صلاحیتیں بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور ہم میں سے بہت سے کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں بھی ہیں، صلاحیتیں ہیں، تو لہذا یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ رب العزت ان نعمتوں میں ہمیں آزما رہے ہیں، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ پاک مطالبے بھی کرتے ہیں ہم سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو نعمتیں دیتے تھے اور پھر شکر گزاری کے مطالبے بھی کرتے تھے. جتنی نعمتیں ملے اتنا ایمان والوں کی شان ہے کہ اتنی ابدیت ان کے اندر آتی ہے، اتنی تواضع آتی ہے، اتنی عاجزی آتی ہے. نعمتوں میں وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، یہ نعمتیں میرے اللہ کی طرف سے ملی ہے، لہذا میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے. ورنہ نعمتوں میں جب آدمی اکڑتا ہے تو پھر نعمتوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور نعمتوں کو اللہ چھین لیتے ہیں. بہت کا حال ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کیسے لوگ نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے حال کیا ہوا. نمرود کا، فرعون کا، قارون کا، ابی بن خلف کا مثالیں دی پچھلی قوموں میں، اور ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کی جنہوں نے ناقدری کی ان کا کیا حال. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ وہ دن ہے جس کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. ابھی جو حال میں ترکی میں زلزلہ آیا تو لکھا ہوا تھا، ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ 10 شہروں میں زلزلہ آیا. یہ 10 شہروں میں 9 شہروں میں زلزلہ 10 شہروں میں زلزلہ آیا اور تقریباً 9 لاکھ بلڈنگیں متاثر ہوئی. اور اس میں عجیب قصہ لکھا ہوا تھا. ایک بڑے مالدار صاحب، اور ان کی بہت بڑی بلڈنگ تھی، لاکھوں روپے کرایہ آتا تھا. ان کے پاس سے غریب آدمی کرایے کے مکان کے لیے آیا. انہوں نے کرایے کی قیمت بتائی. اس نے کہا کہ حضرت کرایے کی قیمت بہت زیادہ ہے، تھوڑا کم کر لیں کم کر لیں. انہوں نے مانا نہیں، لینا تو لو، یہاں سے چلے جاؤ. یہ بات ہوئی، ہو کر 2 دن بھی نہیں گزرے زلزلہ آیا اور ان کی بلڈنگ زمین کے اندر چلی گئی. اور کہہ رہے تھے کہ جس کیمپ کے اندر رکھا گیا تھا کرایہ دار بھی اسی کیمپ میں اور بلڈنگ والے صاحب بھی اسی کیمپ میں. اتنی بڑی بلڈنگ کے مالک ہیں، لیکن 2 دن میں کیا ہو گیا کہ پوری بلڈنگ زمین کے اندر گئی اور وہ بھی بے گھر ہو گئے اور اسی کیمپ میں ہے. اور کرایہ کا جس نے مکان مانگا وہ بھی اسی کیمپ میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ وہ دن ہے جس کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. تو لہذا نعمتیں جو ملتی ہیں وہ اترانے کے لیے نہیں، بلکہ نعمتیں جتنی ملتی ہیں اتنی ابدیت و تواضع بڑھے. اللہ کے رسول کو جتنی نعمتیں ملتی تھی اتنے زیادہ آپ متواضع ہوتے چلے جاتے تھے. کائنات میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا بنائی، پوری دنیا کے بادشاہ و شہنشاہ بھی آپ کے ٹھوکر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کا کیا مقام اور کیا تواضع تھی. جتنی نعمتیں بڑھتی اتنی اللہ ابدیت بڑھتی چلی جاتی. اب فرماتے تھے کہ انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، کھانے کا کیا تواضع کے ساتھ کھاتے تھے اور کیا حال آپ کا ہوتا تھا. سونے کا انداز کہ گال کے نیچے ہاتھ ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ پیر کو سکڑے ہوئے ہیں، پیر سکڑے ہوئے اور قبلے کی طرف چہرہ ہے. تواضع کے ساتھ جیسے کوئی ایسا غلام جو آقا کی ہزاروں نعمتوں کے اندر جو ڈوبا ہوا ہو، احسانات تلے دبا ہوا ہو، جیسے وہ سوتا ہے اس طرح آپ سوتے. اس کو بند کر دیں، فین کو بند کر دیں. تو ایسے آپ سوتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور پوری فاتحانہ شان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس مکے میں جا رہے ہیں جن مکے والوں نے 13 سال آپ کو بڑی تکلیف دی. ایسے شہر میں جا رہے ہیں اور فاتحانہ شان کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن تواضع کا یہ عالم ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک اونٹنے کی کوہان سے لگی ہوئی ہے، کالی پگڑی پہنے ہوئے اور قصوہ پہ سوار ہے. اور تواضع کا یہ عالم کہ پیشانی مبارک اونٹنے کی کوہان سے لگی ہوئی اور پوری طرح جھک گئے. اور زبان مبارک پر جو الفاظ تھے، ہر جملے کا محور اللہ کی ذات، کہ ہر جملے کا محور اللہ کی ذات. الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. اب فرما رہے تھے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. انجز وعدہ، مکے کو میں نے فتح نہیں کیا ہے، میرے اللہ نے فتح کی.
اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ وَنَصَرَ عَبْدًا، اور اسی اللہ نے اپنے بندے کی، اپنے غلام کی مدد کی۔ یہاں نبی اور رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا فرما رہے؟ وَنَصَرَ عَبْدًا، اسی اللہ نے اپنے بندے کی، اپنے غلام کی مدد کی ہے۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، اور اسی ایک اکیلے اللہ نے دشمنوں کے سارے لشکروں کو شکست فاش دی ہے۔ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، اس اللہ سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس اللہ کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہی اللہ۔ تو یہ آپ کی زندگی تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا ہے کہ جب بادشاہ جب ملکوں کو فتح کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، تو وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور لوگوں نے کیا بھی کہ وہاں کے عزیزوں کو ذلیل کرتے ہیں، مال والوں کی عزتوں کو پامال کر دیتے ہیں، اور عورتوں پہ تلوار چلاتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں، بڑوں کو مارتے ہیں۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا، 8 دن تک قتل عام کا سلسلہ جاری رہا، نہ عورتوں کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ بوڑھوں کو دیکھا، تو ان کی ندیاں بہا اور لوٹ مار کا بازار گرم کر۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم ہے کہ کیا کہیں اس میں۔ تو اس طرح آپ جتنی نعمتیں ملتی ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیک وقت نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور پھر شکر گزاری کا مطالبہ کیا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ دنیا کی 2 سب سے بڑی نعمتیں اللہ نے دی۔ نبوت کوئی معمولی نعمت نہیں، اور بادشاہت کوئی معمولی دولت نہیں، بڑی دولت ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں ملی، اور پھر اللہ نے شکر گزاری کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے اس کی شکر گزاری کیسے کی؟ 2400 گھنٹوں میں انہوں نے ترتیب بنائی تھی کہ 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی ہمارے گھروں میں غفلت نہیں ہو، کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کرے۔ شفٹیں انہوں نے بنائی تھی اپنی بیٹے کی، بیوی کی، کہ 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی غفلت نہ ہو، اور وہ اسی کے شکرانے میں روزے رکھتے تھے پوری زندگی بھر کے لیے، جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، مطلب ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، ایک دن آڑ، ایک دن، زندگی بھر روزے رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے۔ تو اس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ تو نبیوں کی اور اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر گزار، اللہ کے شکر گزار بن جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کی ذات سے جڑے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے۔ کہ ہم میں سے ماشاءاللہ بڑا یہ پورے گویا کے یہ پورے آپ کے صوبے کا، صرف اورنگ آباد کا نہیں بلکہ پورے صوبے کا یہ کریم مجمع ہے ماشاءاللہ، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو لہذا نعمتیں اللہ نے اس لیے ہمیں دی ہے تاکہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کا حق ادا کریں۔ حق یہ کہ جتنے ہمارے ماتحت ہیں ان سب کی ہم فکر کریں کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ امت کا درد و غم ہمارے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر بہت روتے تھے، صحابہ پوچھتے تو فرماتے کہ دریائے دجلہ اور فرات پر بھی اگر کوئی کتا بھوکا سو جائے، عمر کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے راتوں میں سوتے نہیں تھے، گشت کرتے تھے، پتہ نہیں کہیں سے کوئی قافلہ تو نہیں آ گیا، کوئی عورت بیوہ تڑپ تو نہیں رہی ہے، کوئی بچہ یتیم بھوک سے بلک تو نہیں رہا ہے۔ اسی لیے بے چین اور بے قرار ہو کر گلیوں میں نکل جاتے تھے، بہت دور دور تک چلے جاتے تھے اور جا کے پورا دیکھ کے آتے تھے، اور کبھی کوئی ملتا تو اس کے قصے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، ابھی اس کی تفصیل کا قصہ نہیں، تفصیل قصے لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے کرتے تھے اور کیسی خدمت گزاری کرتے تھے اور کیا حال ان کا ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا اور ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ یا امت کے لیے اپنا سب کچھ لگانے والے یہ لوگ تھے، یا امت پر اپنا سارا سب کچھ لٹانے والے لوگ تھے، یا اپنی زندگیوں کو اس پہ کھپانے والے لوگ تھے، اور انہوں نے قربانیوں کی اعلیٰ مثالیں دے کے گزاری۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے خلیفہ گزرے جن کی حکومت 3 بر اعظموں پر تھی، پورا یورپ اور پورا افریقہ اور پورا ایشیا ان کی حکومت کے دائرے میں تھا۔ دمشق ان کا دارالخلافہ تھا، تو ان کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ دمشق سے لے کر حجاز تک، مکے مدینے تک وہی ہینڈل کر رہے تھے، اور دمشق سے لے کر عراق تک، اور دمشق سے لے کر ایران تک، آذربائیجان تک، اور یہاں خراسان تک، اور اس طرف سنیگال و چاڈ تک، اور یہاں الجزائر و تونس تک، اور یہاں مراکش و لیبیا تک، اور وہاں پر اگر دیکھا جائے تو سجستان و افغانستان تک،
اور اس طرف گوپالپور اور بمبئی تک اور ملتان تک بھی انہیں کی حکومت، یہ اکیلے خلیفہ تھا. اور ان کے زمانے میں اللہ نے اتنا مال دیا تھا مسلمانوں کو. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ زکات کے رقوم کو لے کر چلتے تھے، پورا دن تلاش کرنے کے باوجود ایک بھی مستحق نہیں ملتا تھا. اللہ نے ایسی مال کی فراوانی کی تھی. اور ان کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے خوف والی، ڈر والی. کہ ایسا ڈر و خوف تھا اللہ تعالیٰ کا. ان کی بیوی فرماتی ہے خود، میرے شوہر عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ عبادت گزار تو دنیا میں ہوں گے، لیکن ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا. بیوی کا خود بیان. ہم سب جانتے ہیں بیویاں کیسی ہوتی ہیں. آدمی جنید بغدادی بھی بن جائے، حسن بصری بن جائے، عورتیں کہتی ہیں جاؤ جاؤ سب پتا ہے ہمیں، تمہاری راتوں دن ہمارے سامنے ہے. لیکن یہاں پہ حال کیا ہے؟ بیوی خود کہہ رہے کہ ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا. ان کی بیوی بھی کوئی معمولی عورت نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے آج تک اتنی بڑی عورت نہیں ہے دنیا میں جو 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، جن کا دادا مروان بن حکم بھی بادشاہ تھا، جس کا باپ عبد الملک بن مروان نے 21 سال حکومت کی تھی، جن کے شوہر عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ و بادشاہ، اور جن کے 4 بھائی ایک کے بعد دیگر ہیں، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک. تو اس طرح 7 نسبتوں سے شہزادی. جیسے خلیفہ بنے اپنی بیوی کو بلا کر فرمانے لگے کہ دیکھو اب تک جو کچھ دنیا کرنا تھا کر لی، ابھی ہم امت کے دین کی خدمت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، ہم اپنے اس خلافت میں اللہ کو راضی کریں گے. اب دنیا موت دے گی. کہنے لگے کہ تمہارے پاس بہت زیادہ زیور ہے جو جہیز میں ملا ہے، اب یا تو اسے بیت المال میں داخل کرو یا مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو، اس لیے جو مئی اور مال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بیوی نے کہا کہ ایسے ہزاروں مال آپ کے قربان آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. 12 بیٹے تھے ان کے اور کئی بیٹیاں تھیں. اور ان کی بیوی کا بیان ہے کہ خلافت کے 2.25 سالوں میں کبھی بھی غسل جنابت کی نوبت نہیں آئی. رات میں مسلح پر عشاء کے بعد بیٹھتے اور رونا شروع کرتے، روتے 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 شروع ہو جاتے، روتے روتے آنکھ لگ جاتی تھی. جب آنکھ کھولتی تو پھر رونا شروع کرتے. اسی طرح ان کی رات گزر جاتی تھی. بہت زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے. اور اتنی مال کی فراوانی تھی کہ اللہ تعالیٰ پورے بیت المال بھرے پڑے تھے، لیکن زندگی ایسی تقوی کی گزار کے دکھائی کہ قیامت تک کے بادشاہوں کے لیے انہوں نے نمونہ چھوڑا. اسی لیے علماء نے انہیں خلفاء راشدین میں شمار کیا ہے. یہ جو ایک دفعہ گھر تشریف لائے، دیکھا تو بچیاں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہیں. بچوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ اپنی بیوی سے پوچھا. کہنے لگے کہ گھر میں سوکھی روٹی جو تھی، سالن نہیں تھا، جس کی وجہ سے بچیوں نے کچی پیاز سے روٹی کھائی ہے، جس کی وجہ سے بو آتی ہے، آپ کو تکلیف نہ ہو، منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہے. رونے لگے. عید کا زمانہ آیا. عید کے موقع پر بیوی نے کہا کہ ہمارے تو کپڑے نہیں ہیں، کم از کم بچوں کے تو کپڑے بنا دو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ عید آتی ہے تو ہماری عورتیں لاکھوں روپے کی شاپنگ کرتی ہیں. بازاروں میں مسلمان عورتیں بھری پڑی ہیں اور شاپنگ سے کبھی سیر نہیں ہوتا. پورا رمضان بھر شاپنگ کرتی ہے اور رمضان سے پہلے. اور وہاں پہ حال کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین، آدھی دنیا کے بادشاہ، عید کے لیے بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں. بیوی نے کہا کہ ہم تو پرانے پہن لیں گے، کم از کم بچوں کے کپڑے تو بناؤ. کہنے لگے میرے پاس پیسے چاہیے تاکہ تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے بیت المال سے کم از کم 1 مہینے کی پیشگی ایڈوانس تنخواہ تو لے لو. اچھی بات ہے. اب خزانچی کے پاس گیا. مزاحم خزانچی تھے اس زمانے کے خزانچی، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے. ان سے جا کے کہا کہ امیر المؤمنین، ان سے جا کے کہا مزاحم 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، بچوں کے کپڑے بنوا دے، عید ہے. انہوں نے کہا امیر المؤمنین آپ لکھ کر کے دے دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، پھر 1 مہینے کی تنخواہ لے لینا. تو جیسے سنا تو رونے لگے اور بیوی سے آ کے کہا کہ میں اپنے بچوں کے کپڑے نہیں بنوا سکتا. تو جنہوں نے عید کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور امیر المؤمنین اس زمانے میں جمعہ عید وہ خلفاء پڑھاتے تھے خود. تو نماز پڑھانے کے لیے آئے. نماز کے بعد بڑے بڑے لوگ ملنے کے لیے آئے، بڑے بڑے رؤساء، عمراء، گورنر اور ان کے بچے بڑے بڑے قیمتی لباسوں میں، شاہانہ لباسوں میں آئے. اور ایک طرف امیر المؤمنین کے بچے بھی ملنے آئے، وہی بوسیدہ پھٹے پرانے کپڑے پہن. بچوں کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک بیٹے نے کہا، چھوٹے بیٹے نے، ابا جان
اب غم نہ کرو، ہمارا سر جھکا نہیں ہے کہ ہم نے پرانے کپڑے پہنے، ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے امت کے مال میں خیانت نہیں کی، ہمیں اس پر فخر ہے، کوئی غم نہ کرو۔ تو چنانچہ زندگی ان کی ایسی گزری اور پوری زندگی وہ جذبات کی قربانی والی زندگی تھی۔ ان کے زمانے میں لکھا ہے کہ کثرت سے ذمی اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ذمی اسلام لاتے تھے۔ تو کچھ گورنروں نے آ کے کہا دنیا والوں کو دنیا کی فکریں ہوتی ہے، دینداروں کو دین کی فکریں ہوتی ہے۔ تو گورنروں نے کہا کہ امیر المؤمنین ذمیوں کا اسلام قبول نہ کریں، اس لیے کہ جزیے کی جو رقم آ رہی ہے بند ہو جائے گی، اس طرح ہمارے بیت المال خالی ہو جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے ہم؟ تو اس پر بڑے غصے میں آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، ٹیکس وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ میرے تو دل کی تمنا یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان اللہ کی طرف آ جائے، ایک بھی بے ایمان دنیا میں باقی نہ رہے، اس کے نتیجے میں یہ پیسہ ہمارے بیت المال میں جمع نہ ہو اور سب خالی ہو جائے، ہم اپنے ہاتھوں سے کھیتی کر کے کھائیں۔ یہ تمنا ہوتی ہے دینداروں کی۔ تو ان کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی۔ اتنے بڑے بادشاہ اور اتنے بڑے خلیفہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ جو ان کے سالے تھے مسلمہ، وہ بیٹھے تھے جیسے کہتے ہیں جلے پر نمک چھڑکنا، اور کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ حالانکہ کوئی عمر زیادہ نہیں تھی، عمر بن عبدالعزیز کی 61 ہجری میں پیدا ہوئے، 101 ہجری میں انتقال ہو گیا، زہر دے کے مر دیا، 40 سے 41 سال کی عمر ہو گئی۔ تو دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ مسلمہ نے کہا کہ آپ نے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، انہیں فقیر بنا کے جا رہے ہیں، اگر تم چاہو تو 1 لاکھ مجھ سے ادھار لے لو۔ تو لیٹے ہوئے تھے، کہا اٹھا کے بٹھاؤ، اور کہنے لگے مسلمہ 1 لاکھ درہم و دینار کی کیا بات کرتے ہو؟ تم نے لوگوں سے جو ظلم وصول کیا ان کو واپس کرو، یہ تمہارا مال نہیں ہے، لوگوں کا مال ہے، اور مجھے بعد میں بات کرنا پیسوں کی۔ اگر فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کا کوئی حق نہیں دبایا، دوسروں کا حق ان کو نہیں دیا، اگر یہ دیندار ہے تو اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ صلحاء کا متولی اللہ ہے، اللہ کافی ہے ان کے لیے، اور اگر وہ بے دین ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو 30 سالوں میں چشم فلک نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے آگے چل کر ملکوں کے علاقوں کے گورنر بنے، دنیا کو اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دیا، اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ دینداروں کو، ان کی اولادوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور اس کے مقابلے میں ان سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں، ولید، سلیمان، ان کے بیٹوں کو لوگوں نے، جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے اولاد کے نام پر بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑی تھی، بڑی بڑی زمینیں چھوڑی تھی، لیکن نوبت یہ آئی کہ دیندار نہیں بنایا تھا، جس کی وجہ سے اولاد عیاشیوں میں مبتلا ہوئی اور سارے مال کو پانی کی طرح سے بہایا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ بچے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہ مسجد ہمارے باپ داداؤں نے بنائی ہے، کچھ دیتے ہوئے تو جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں، تو اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ اللہ کے دین کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایہ، کہ جب بندے میری اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکتوں کی دروازے کھول دیتا ہوں، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آگے عجیب بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میری لعنت برستی ہے، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور وہ لعنت ان کی 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی، ان تک نہیں، نسلوں تک چلتا ہے سب۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے ابھی انشاءاللہ چند منٹ میں بات ختم کر دیں گے کہ اللہ پاک نے ایک بڑی نعمت، بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ جماعت بنگلور شہر کی آپ حضرات کے پاس آئی ہے، ایک بڑے اونچے مقصد کے لیے آئی۔ جماعتیں جو چلتی ہیں اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں اللہ کا دین آ جائے، اور اللہ کا دین کس طرح سے ہمارے اپنے ماحول میں زندہ ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ دین کیسے پورے عالم میں زندہ ہو جائے، اسی کے لیے چلتے۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ علاقہ اورنگ آباد، کتنا پیارا نام ہے، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن برسوں سے تمنا تھی کہ یہاں ہم جائیں، حضرت کی مدار پہ بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ بڑے بزرگوں میں سے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں جنہوں نے 50-51 سال تک پورے ملک پہ حکومت کی، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، لیکن بڑے عالم بھی تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ 10,000 حدیثیں حفظ یاد تھی۔
اتنے بڑے ملک کے بادشاہ، لیکن عجیب و غریب ان کی زندگی تھی، دینی زندگی، ایمانی زندگی. کبھی بھی حکومت کا پیسہ انہوں نے نہیں کھایا. اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بناتے تھے اور بنا کر اس کو بازار میں فروخت کر کے کھاتے تھے. اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھتے تھے اور بڑے تقوی والے. علامت قیامت میں سے لکھا ہوا ہے کہ علماء سو کی بھی کثرت ہو جائے جیسے ہر زمانے میں ہوئی ہے. تو ان کے زمانے میں کیا ہوا کہ بعض علماء سو نے فتویٰ دیا تھا اور شاہجہاں سے کہا تھا کہ بادشاہ جہاں پناہ، بادشاہ جہاں پناہ، آپ پر پورے ملک کا بڑا بوجھ ہے، لہذا آپ ناشتے میں روزانہ 100-150 تولے شراب استعمال کریں، شراب پیئیں، اس لیے کہ پورے ملک کا بوجھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سر پھٹ نہ جائے. تو شاہجہاں نے شراب پینا شروع کر دی. تو اورنگزیب کو جب پتا چلا تو بہت برا بھلا کافی. تو بادشاہ نے حاضر کیا اور کہا کہ شہزادے کیا بات ہے کہ ہم علماء کے فتوے کے مطابق ہم شراب پی رہے ہیں. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نوجوان تھے، کہنے لگے کیوں پی رکھی ہے؟ کہا کہ علماء نے کہا کہ پورے ملک کا بڑا بوجھ آپ پر ہے، ناشتے میں 100-150 تولے شراب آپ استعمال کریں، کہیں سر پھٹ نہ جائے تاکہ بوجھ کم ہو جائے. تو انہوں نے سوال کیا تو علماء نے فتویٰ دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ علماء نہیں، یہ تو جو ہے یہ اپنا یہ پیٹ پالنے کے لیے، یہ علماء نہیں. اور یہ علماء شریعت کے خلاف فتویٰ دے وہ علماء نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے دربار میں، میری مجلس میں میرے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، میری توہین کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ بس میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ پر زیادہ بوجھ ہے رعایا کا اور لوگوں کا یا ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کا زیادہ بوجھ ہے؟ آپ تو صرف ایک ملک کے بادشاہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجے گئے. بعثت الی الاسود والاحمر، کہ ہر کالے گورے کے آپ نبی اور قیامت تک کے لیے نبی، اور پوری امت کا آپ پہ بوجھ تھا اور صاحب شریعت اور صاحب کتاب. آپ پر تو کبھی شراب کا حکم نازل، آپ پر تو شراب حرام ہے، تو لہذا اللہ کے رسول پر تو شراب حرام ہے، آپ کو کیسے علماء فتویٰ دے سکتے ہیں؟ یہ فتویٰ دینے والے علماء نہیں ہو سکتے. اللہ بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اورنگزیب کو خاص علم عطا فرمایا. تو لہذا اسی شان کے ساتھ وہ تھا. روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے اور عجیب و غریب زندگی ان کی تھی. اور تہجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے. ان کی صاحبزادی تھی زید النساء، اس کی شادی کا وقت آ گیا، جوان ہوئی. تو اورنگزیب عالمگیر نے اس سے پوچھا بیٹی تمہاری شادی کروانا ہے، کس طرح کا لڑکا چاہیے؟ تو بیٹی نے کچھ نہیں کہا، باپ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کتب خانے میں لے. علماء نے لکھا ہے ان کے کتب خانے میں 3 لاکھ کتابیں تھیں، جس میں سے 30,000 صرف تفاسیر تھی، تفسیر کی کتابیں تھیں، اللہ کے کلام کی تفسیر تھی. صاحبزادی کہنے لگی ابا جان ابھی تو پڑھنا شروع کیا ہے، جب یہ ساری کتابیں مطالعہ کر چکوں گی تب آپ میرا نکاح کرتے. تو اورنگزیب سمجھ لے یہ نکاح کرنا نہیں چاہتے، تو چنانچہ نکاح نہیں کیا. 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا. شالیمار باغ میں وہ دفن ہے. ان کی مستقل ایک تفسیر ہے زیب التفاسیر کے نام سے، کئی جلدوں میں، اور ان کا نام دیوان مخفی کے نام سے اشعار کا مستقل دیوان بھی چھپا ہے. عجیب اللہ نے تقویٰ دیا تھا. ایران کے شاعر نے جب ان کے اشعار سنے تو ملنے کے لیے ایران سے یہاں آیا، ہندوستان سے، اور دلی پہنچا اور اس نے کہا کہ اس شاعر سے میں ملنا چاہتا ہوں. اور پتہ پوچھتے پوچھتے گھر تک پہنچ گیا تو پردے میں یہ بیٹھا تو اندر سے شعر لکھ کر کے بھیجا، فارسی کا شعر ہے، جس کا مطلب کیا کہ تم وہاں سے ملنے کے لیے مجھ سے آئے ہو. جیسے خوشبو پھول کے اندر مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، کوئی خوشبو کو دیکھنا چاہے دیکھ نہیں سکتا، وہ تو پھول کے اندر چھپی ہوئی ہے. جس طرح خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہے، اسی طرح زید النساء اپنے الفاظ میں اشعار میں چھپی ہوئی ہے. مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ تمہارا مجھے دیکھنا حرام ہے. نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، میں تم سے ملنا نہیں چاہتی. مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرا دیوان پڑھو، اشعار پڑھو، کلام پڑھو، اسی میں چھپی ہوئی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. ان نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ہم جو ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کا دین زندہ ہو جائے، کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کا استعمال صحیح ہو جائے، کہ اس پورے علاقے میں
اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ علاقہ منسوب ہے. یہاں ایک ایسی محنت ہو, ایسی کوشش ہو کہ اللہ کا 100% دین اس علاقے میں زندہ ہو جائے. اس محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کی محنتوں سے یہی چاہا جاتا ہے. آج ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ امت کا اتنا برا حال ہے کہ آپس میں ہماری پوری صلاحیتیں یہ ایک دوسرے پر دست و گریبان میں پورے سر ہو رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس کے اندر انشاءاللہ چند 2-4 باتیں بول کے میں بات ختم کر دیتا ہوں کہ مختصراً یہ کہ جماعتیں اس لیے آتی ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 باتوں کو لے کر کے آتی ہے. ایک اپنی ذاتی زندگیوں میں دین آ جائے, دوسرا ہمارے اپنے ماحول میں دین زندہ ہو جائے. ماحول سے بڑا اپنے گھروں میں, بیوی بچوں میں, ملازم ہے تو اپنی ملازمت میں, حاکم ہے تو اپنی حکومت میں, زارع ہے تو اپنی زراعت میں, اپنے گھروں میں اور اپنے ماحول میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اور تیسرا اللہ کا دین کیسے دنیا میں زندہ ہو, اس کے لیے محنتیں کرنا ہے, کوششیں کرنا ہے, قربانیاں دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. آج محنتوں کے چھوٹنے کی وجہ سے امت کا بڑا برا حال ہے. بستیوں کی بستیاں ویران پڑی ہیں. ہمارے بزرگ ایک دفعہ آج سے 10-12 سال پہلے مرکز میں فرما رہے تھے کہ پورے عالم کے اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو تقریباً روزانہ 4-4.5 لاکھ آدمی بغیر ایمان و کلمے کی دنیا سے جا رہے ہیں. کوئی یہودیت پہ مر رہا ہے, کوئی نصرانیت پہ مر رہا ہے, اور کوئی مجوسیت پہ مر رہا ہے, اور کوئی مشرکیت پہ مر رہا ہے, اور کتنے مسلمان بغیر ایمان و کلمے کی دنیا سے جا رہے ہیں. آج ہمارے اندر اس کا کوئی درد و غم نہیں. حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا, اَيُنْقَصُ لِلدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, کہ دین کے اندر نقص و کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. کہ دین میں کمی آ جائے اور ہم زندہ رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے بے چین و بے قرار تھے, حضرات صحابہ کیسے بلکتے و تڑپتے اور روتے تھے. آج امت کا کیا حال ہے. ابھی پچھلے سال میں سروے کیا گیا, میرج رجسٹرار آفیسوں سے سروے کیا گیا, 8 لاکھ سے زیادہ مسلمان لڑکیاں غیروں سے شادیاں کر چکی. میرج رجسٹرار کی رپورٹ کے مطابق. اس کے علاوہ مندروں میں جا کے کرنے والوں کی تعداد الگ ہے, اور غیر شادیوں کی جو غیروں کے ساتھ ہے ان کی تعداد الگ ہے. لاکھوں لڑکیاں جا رہی ہیں غیروں کے حوالے. 70% نوجوان شہروں میں نشے کے عادی ہوتے چلے جا. ہمارے علاقوں میں خود ہم دیکھتے ہیں لڑکیاں نشے میں دھپ نیم برہنہ کپڑوں میں چلتے چلتے گر جاتی ہیں اور نشے میں ڈوبتے کامتے جا رہے. لڑکوں کا حال, لڑکیوں کا حال, بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے. امت بہت دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. بڑا برا حال ہے اور باطل کی سازشیں چل رہی ہے. ابھی ایک صاحب نے مجھے دکھایا اور ہمیں دیکھ رہا تھا کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے فیس بک کا, یا کوئی گروپ بنا ہے جس میں اس کا نام ہی رکھا گیا ہے کہ اسلام کی شہزادیاں, اور اس میں بتا رہے تھے کہ 21 لاکھ مسلمان لڑکیاں اس میں, اور اس کے جتنے ایڈمن ہیں اس کو چلانے والے وہ سب باطل تنظیموں کے غیر ہیں, اور اس کے ذریعے سے ان کی چیٹنگ کر کے ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کس رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وقت بہت ناراض ہے امت سے, جس کی وجہ سے مختلف قسم کے حالات امت پہ آ رہے ہیں. کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, طوفان آ رہے ہیں, اور کبھی خوف ہے, کبھی ہراس ہے, اور کبھی پتہ نہیں امت کا کیا حال ہے. یہ مسلسل حالات امت کا. تو اسی لیے جو ہے ہماری اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سابقہ زندگیوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, کہ آپس میں اپنے اختلافات کو بھلا کر کے محبتوں کے ساتھ ہر ایک کے اندر یہ فکر ہو کہ اللہ کا دین کیسے دنیا میں زندہ ہو جائے, اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کی ذات سے کیسے جڑ جائے. تو یہ ہماری فکر ہو, یہ ہماری کوشش ہو, یہ ہمارا درد و غم ہو, یہ ہماری فکریں ہو. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا غم تھا. راوی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست لہ راحہ. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے. متواصل الاحزان دائم الفکرہ, ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. لیست لہ راحہ, کہیں راحت آپ کو نہیں ملی. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ آج بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جاتا ہوں تو میں جا کر کے وہاں مراقب ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آج بھی آپ کا قلب اطہر امت کے درد و غم سے زخمی ہے. جب تک دنیا میں تھے امت کے درد و غم میں ڈوبے ہوئے تھے, اور آج بھی آپ کا قلب اطہر امت کے درد و غم میں زخمی ہے.
اس لیے کہ ہر پیر جمعرات کو امت کے اعمال آپ کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں. آج امت کا بڑا برا حال ہے. لیکن المیہ آج کا یہ ہے کہ آپس کے اختلافات نے امت کو تباہ کر دیا. حالانکہ دعوت کی محنت ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی مبارک محنت ہے جس سے کروڑوں اربوں کی زندگیاں بدلی. ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ جتنے دنیا میں بڑے بڑے مراکز بنے اور جتنی کروڑوں کی جو زندگیاں بدلی ہیں یہ بڑوں کی پرانی ترتیبوں کی برکت ہے. کہ دعوت کا کام سیدھا سادہ کام اور نبوت والا کام. اللہ نے اس میں اتنی جاذبیت و کشش رکھی ہے کہ زندگیوں کی زندگیاں بدل جاتی. ابھی چند دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اختلافات کی وجہ ہماری صلاحیتیں پوری اسی میں ختم ہوتی ہے. تو اسی لیے ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے اپنی اپنی مساجد کی ذمہ دار بھی ہوں گے. تو اسی لیے جماعتوں کے لیے ہم اپنی مسجدوں کے دروازے کھولیں, آپس میں محبتوں کا مظاہرہ کریں. اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک یہودی آیا مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا. صحابہ کی تلواریں نکل گئی. ارے اللہ کے نبی کی مسجد اور یہ پیشاب کرتا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے نہیں رک جاؤ رک جاؤ, بیچارہ پیشاب کر رہا ہے, اطمینان سے کرنے دو. اگر تم اس پر ٹوٹ پڑو گے تو آدھا اندر آدھا باہر تکلیف ہوگی. بیچارہ اطمینان سے کرنے دو. کہاں پہ؟ مسجد نبوی میں. جب وہ اطمینان سے پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ نے اس کو بلایا, اپنے سامنے بٹھایا اور اتنی محبت سے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا. آپ کے جملوں کا اس پر ایسا اثر ہوا, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس گیا اور اس قصے کو بیان کیا. اللہ کے رسول کے اخلاق کا ایسا اثر اس پر تھا کہ اس قصے کے سنانے سے 300 لوگ اسلام میں داخل ہوئے. تو یہ اخلاق تھے, اخلاق نبوت. کہ کیا آپ کے اخلاق تھے, کیسے کیسے کو آپ نے معاف کر دیا, ظالموں کو آپ نے معاف کر دیا, بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا. ہندا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کے حضرت حمزہ کے کلیجے گوشت چبایا تھا, جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے تھے. آنکھ کاٹ دی تھی, کان کاٹ دیے تھے, زبان کاٹ دی گئی تھی, آپ کے جسم پر چڑھ کر کے وہ ناچ رہی تھی, اور یہاں تک کہ سینے کو چاک کیا, اندر سے دل نکالا اور اس کو بھی چبانے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچائی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ حالانکہ چاہتے تو یہ بددعا کا جملہ کافی تھا, لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ جس کے جسم میں میرے چچا کا خون داخل ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو جناب اللہ نے اپنے جملے کی لاج رکھی اور اسی پر اللہ رب العزت نے حضرت ہندا کو ہدایت عطا فرمائی. حالانکہ بڑی سخت عورت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, حالانکہ آپ پر ایسا صدمہ تھا, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 70 دفعہ جنازے کی نماز پڑھی. کبھی بھی چیخ مار کر زور سے رونا آپ کا ثابت نہیں ہے, آنسو بہاتے تھے. لیکن چچا کی جب حالت کو دیکھی, لاش کو دیکھی تو آپ زور زور سے رونے لگے اور 70 دفعہ جنازے کی نماز پڑھی. یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام تسلی کے لیے تشریف لائے اور تسلی دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو, اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ لکھ دیا ہے الحمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ, کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے. تب کیا آپ کو تسلی ہوئی. لیکن اخلاق کیا ہے کہ اس کو بھی جنت میں لے کے جا رہے, ہندا کو, کہ حضرت ہندا کو بھی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم سب جانتے ہیں, جنہوں نے پوری زندگی تکلیفیں دی اور دکھ پہنچایا. اللہ کے رسول کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی, لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک آخری واقعہ بول کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بہت زیادہ آیا تھا, اس لیے کہ حنین کا جو موقع تھا قبیلہ حوازن عورتوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, پورے مال کے ساتھ آ گئے تھے. یا تو ہم رہیں گے یا اللہ کے رسول رہیں گے, میدان میں آ گئے تھے. لمبا تفصیلی قصہ ہے, بالآخر شکست ہوئی, بہت سال مال غنیمت ملا. مال غنیمت میں 1 لاکھ چھٹک چاندی, 24,000 اونٹ, 40,000 بکریاں اور پھر اسی طرح سے 6,000 قیدی آئے تھے مال غنیمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو مل گیا, 19 دن تک انتظار کیا, تقسیم نہیں کیا. صحابہ اب فرماتے تھے کہ حوازن والے آئیں گے, معافی مانگ لیں گے, ان کو دے دیں گے واپس, ہمیں ان کے مال کی کیا ضرورت. حالانکہ ان کو جنہوں نے اللہ کے رسول کو مٹانے کے لیے آئے تھے اور پوری قوت لگائی تھی, 19 دن تک انتظار کیا.
جب وہ نہیں آئے تو 20ویں دن آپ نے تقسیم کر دیا. تو جب تقسیم ہو گیا تو اگلے دن آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا مال ہمارے قیدی واپس کر. تو آپ نے فرمایا کہ میں 19 دن تک انتظار کرتا رہا, تم تو آئے نہیں, ابھی تقسیم ہوا ہے, اب تو نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک مانگو, مال لے لو یا قیدی. انہوں نے کہا مال نہیں چاہیے, قیدی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ کل ظہر میں تم کھڑے ہو کے اعلان کرو میں تمہارے لیے کچھ ترکیب سوچتا ہوں. دشمنوں کے لیے ترکیب سوچ رہے ہیں. تو ظہر میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ماموں ہیں, ہمارے اوپر احسان کریں, ہمارے قیدیوں کو آزاد کریں. تو آپ نے جیسے سنا, آپ نے پوچھا ماموں کیسے ہو, تو کہنے لگے ہم حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے ہیں, تو وہ ہم آپ کی ماں, تو ہم آپ کے ماموں ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے اور اہل بیت کے حصے میں جتنے قیدی ہیں میں آزاد کرتا ہوں. پھر صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی مشورہ کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آزاد کر رہے ہیں تو ہم بھی سب آزاد کرتے ہیں. تو سب نے آزادی کا اعلان کیا, لیکن 3 سردار جو ابھی ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے وہ اڑ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آزاد کریں گے. عباس بن مرداس, عیینہ بن حصن, یہ 3 سردار تھے. انہوں نے کہا ہم نہیں کریں. اللہ کے رسول چاہتے تو چھین کے لے سکتے تھے, پورا اختیار آپ کو تھا, لیکن وہاں بھی اپنے حسن سلوک کا معاملہ گیا. ان سے کہا کہ ایک ایک قیدی کے بدلے میں تمہیں 6 اونٹ دیتا ہوں. اور یہ کہہ کر ان کے حصے میں ایک آدمی کے حصے میں پتہ نہیں کتنے تھے وہ سب آپ نے چھوڑا ہے. اور 6 کے 6,000 کو میدان میں اپنے سامنے کھڑا کیا. اور کھڑا کرنے کے بعد آپ نے مزید ان پر احسان یہ کیا کہ صحابہ کو فرمایا کہ ان سب کو میری طرف سے ایک جوڑا بھی دے دو. تو سب کو 6,000 جوڑے دیے گئے, سب کو ایک جوڑا دیا گیا. پھر آپ نے اعلان کیا جاؤ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. تو پورے 6,000 کے مجمع نے بیک وقت ایک آواز سے کہا کہ ہم آزاد نہیں بلکہ آج سے ہم آپ کے غلام ہیں, ہم سب کے سب ایمان و اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. پورا مجمع کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل. کیسے 10 سالوں میں 1.25 لاکھ کا مجمع تیار ہوا؟ یہ آپ کے اخلاق سے ہوا ہے, آپ کی محبت سے ہوا ہے. جب دمشق فتح ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے. مال غنیمت کے اندر دمشق کا جو بادشاہ تھا ٹوما, اس کی جو بیوی تھی وہ قیصر روم کی بیٹی تھی. قیصر روم انطاکیہ میں تھا, انطاکیہ آج کل ترکی میں. تو مال غنیمت میں وہ جمع کر رہے تھے تو وہ ملی. کسی نے کہا کہ بادشاہ کی قیصر کی بیٹی بھی ہے, بادشاہ کی بیوی, ٹوما تو قتل ہو گیا. تو حضرت خالد کو جب پتا چلا تو سب سے علیحدہ کر کے ان کے لیے الگ خیمہ بنوایا اور بہت استقبال کیا اور کئی دن تک اکرام کیا. پھر 400 صحابہ کو ان کی رخصتی کے لیے بھیجا کہ ان کو لے جاؤ عزت کے ساتھ اور ان کے والد قیصر تک پہنچا کے آؤ. تو چنانچہ 400 صحابہ لے کر گئے قیصر کی بیٹی کو, ٹوما کی بیوی کو, دمشق کی ملکہ کو لے کر کے انطاکیہ پہنچی. جب وہ اپنے محل میں بادشاہ کے پاس پہنچی تو قیصر روم کو پورا قصہ سنایا کہ حضرت صحابہ کی راتیں کیسی تھی, دن کیسے تھے, محبت کیسی تھی, شفقت کیسی تھی, امت کا درد و غم کیسا تھا. راتوں میں کس طرح وہ آنسو بہاتے تھے اور دن میں کس طرح امت کے درد و غم میں ٹھوکریں کھاتے تھے. یہ پورے حالات سنائے. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے قیصر روم دھاڑے مار کے رونے لگا اور پھر اپنے تخت کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا بیٹی اگر تم وہ ویسے ہی ہیں جیسے تم کہہ رہی ہو, ان قریب میرے اس تخت کے بھی وہ مالک ہو جائیں. تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکل کر 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے حضرت صحابہ نے انطاکیہ بھی فتح کر. تو بہرحال اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے, محبتوں سے پھیلا ہے. لہذا محبت و شفقت بڑی دولت ہے. اور ہمارا ایک ایک بول لکھا جا رہا ہے, ایک ایک جملہ لکھا جا رہا ہے, ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے, لیکن پتہ نہیں امت کا اتنا برا حال ہے کہ نفرتیں آپس میں ایسی بڑھتی جا رہی ہے. اللہ ہی حفاظت فرمائے. ایک بات سن کر دل کو بڑی تکلیف ہوئی. ہمارے بہت بڑے بزرگ جنہوں نے تبلیغ میں 60 سال گزار دیے, پوری دنیا کے ملک پھرے, دنیا کا کوئی ملک شاید ان کا نہیں چھوٹا, لیکن نفرتوں کی آگ ایسی دل میں لگا دی گئی کہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ میرے ساتھ پڑھنے والا اور میرے کمرے میں رہنے والا اس کی قبر کی مجھے زیارت تو کرا دو, تب اس کا وہاں 2 رکعت نماز تو پڑھ لوں گا اور اپنے ساتھی کی فاتحہ تو پڑھ لوں گا تاکہ عبادت نہیں آپ یہاں سے چلے جاؤ. تو یہ نفرتوں کی آگ لگا دی جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت والی زندگی لے کر آئے, یہ محبتوں کو لے کر کے آئے اور اس کے اندر اپنے آپ کو مٹانا, امت کو نفع پہنچانا, خود جھیلنا, امت کے لیے راہیں بنانا, یہ دین کا بھی کام ہے, یہ تبلیغ کا بھی کام ہے.
لہذا محبت والی زندگی ہو، ہماری ساری مسجدیں اللہ کے مہمانوں کے لیے کھلی ہوئی ہو. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر ایمان والا اپنی ذات پر اتنی محنت کرے کہ اس کا ظاہر اور باطن 100% نبی کے سانچے میں ڈھل جائے. اور ہر محلے میں ایسی محنت ہو کہ ہر محلہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کا ماحول تھا، اس طرح سے ماحول زندہ ہو جائے اور ہر گھر کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے. ہمارے بازار جیسے مدینے منورہ میں بازار تھے، اس طرح دین سے آباد ہو جائے. تو اس کے لیے کریں گے وہ سب حضرات انشاءاللہ. اسی لیے الحمدللہ جماعت آئی ہے. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ اپنی اپنی مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں. تو انشاءاللہ ہماری مسجد کے مسجدوں کے دروازے بھی کھولیں گے اور انشاءاللہ ساتھ بھی دیں گے. اپنی ذات سے جتنا ہو سکتا کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں امت کی ہدایت کا سبب و ذریعہ بنائے. کریں گے وہ سب حضرات انشاءاللہ. آواز بہت آہستہ سب کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ حاجی صاحب کے گھر میں آواز گونجے انشاءاللہ. سب تیار ہے انشاءاللہ. اللہ بہت قبول کرے.